کی میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ جو ہم کنٹینر کو دھکا لگاتے تھے تو ہم تو زور ہی نہیں لگاتے تھے، وہ ماچس کی ڈبی کی طرح وہ کنٹینر جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ آپ لوگ 1 سال سے ذلیل ہو رہے ہو، ہر محاذ پہ آپ کو شکست مل رہی ہے، اور کہتے کیا ہو کہ آنسو گیس کا جو ایک ہوا کی وجہ سے رخ چینج ہوا تو کہتے ہو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس شخص کو اپنی ذلت واضح نظر آ رہی ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اپنی شکست اس کو واضح نظر آ رہی ہے۔ جو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ جو پی ٹی آئی کا مستقبل ہے وہ تاریک ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ شخص اسلامی ٹچ دینے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بار بار اسلامی ٹچ دے رہا ہے، بار بار اسلام کا مذاق ہو رہا ہے، اور یہ ذلیل بھی ہو رہا ہے۔ اور ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ بچے کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو مکافات عمل ہو رہا ہے وہ طریق لبیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ شخص باز نہیں آ رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میری قومی یوتھ کی طرح پورے پاکستانی پاگل ہیں، پورے پاکستانی بے وقوف ہیں۔ اب ناظرین، اس عمران خان نے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک بیان دیا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات ہماری کیسی مدد کر رہا ہے، اللہ کی ذات کیسے معجزے یعنی کہ نمودار اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ وفاد تبو نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر آپ گرفتار کرو گے، قومی یوتھ کو گرفتار کرو گے تو اللہ کا عذاب پاکستان میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے سنو کہ یہ کیسے بکواس کر رہے ہیں، مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، اور جو اللہ نے مدد کی تھی تحریک لبیک والوں کے ساتھ، میں بتاؤں گا کہ اللہ کی ذات کیسے مدد کرتا ہے، اللہ کی ذات کا معجزہ کیسے نمودار ہوتا ہے۔ پہلے ان یوتھیوں کے جو لیڈر ہیں ان کے بکواس سنو، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس چلی ہوئی، تیز آواز چلی ہوئی، وہ اس طرف چلی گئی آواز جدھر کے پولیس چل کر رہی تھی۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا۔ اس وقت لاہور اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے 1-2 درجنوں نہیں، سینکڑوں کارکنوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں، اور اس وقت سینکڑوں کارکن پولیس کی تحویل میں۔ میں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی لاہور کو، آئی جی پنجاب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ یہ عمران خان کیا کہتا ہے کہ جب ہمارے کارکنوں کے اوپر شیلنگ کی گئی تو وہ شیلیں ہوا الٹے رخ میں چلی اور وہ پولیس والوں کی طرف خود چلی گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، میں اب یار کیا کہوں، کچھ بھی ہوتا ہے بول دیتا ہے۔ نارمل احتجاج میں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے شیلنگ کرتے ہیں، ہوا کا رخ چینج ہو جاتا ہے، وہ یا تو ضائع ہو جاتی ہے، کسی دوسری سائڈ میں چلی جاتی ہے، یا پولیس والوں کے اوپر واپس آ جاتی ہے۔ یہ نارمل چیز ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اکثر احتجاجوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کی گولی سے پولیس کے اپنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اکثر احتجاج میں ایسا ہوتا ہے کہ کارکن جو پتھراؤ کر رہے ہیں ان کے اپنے پتھر سے اپنے کارکن ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تحریک لبیک کے بعد جو ایم یو کالج کے سامنے 2 پولیس والے اپنی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے تھے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور یہ شخص اللہ کا معجزہ اس کو قرار دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہو گیا کہ جو ہمارے اوپر شہر پھینکے گئے تو وہ واپس ان کے اوپر چلے گئے پولیس والوں کے۔ تو یعنی چلو اگر آپ کی بات مان ہی لیں تو پھر تو یہ ہے کہ شکر ہے وہ پولیس والوں کے اوپر چلے گئے، اگر آپ کے کارکنوں کے اوپر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کو اتنا بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ دوسرا فواد ڈبو کیا کہتا ہے کہ جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ پولیس والے آدمی پکڑ رہے ہیں، یہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی کہ جو رمضان شریف میں ناچ گانا کرنے والے، جو عورتوں کو بے حیائی میں پھیلانے والے، جو میرا جسم میری مرضی کو پروان چڑھانے والے، جو گستاخوں کے جا رہے ہیں، جو گستاخوں کے سہولت کار ہیں، جو انہوں نے مغرب کے غلام ہیں، ان کے لیے اگر ان کو گرفتار کرو گے، آپ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، دہشت گرد لوگوں کو گرفتار کرو گے، بغیرتی اور فحاشی پھیلانے والی جماعت کو اگر آپ گرفتار کرو گے تو یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب تو آپ لوگوں کے اوپر آیا ہوا ہے، وہ کیوں کہ آپ نے سچے عاشقان رسول کے اوپر ظلم کیا تھا۔ عذاب تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، جو ظلم آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور کچھ بھی آ کے ٹی وی میں بول دیتے ہیں کہ جی ان قومی یوتھ کو گرفتار کرنے سے جو پاکستانی اداروں کو گالی نکال رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، پولیس کو پتھراؤ کر رہے ہیں ان کے اوپر، ایک دم انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، اگر اس کو گرفتار کریں گے تو عذاب الہی آئے گا۔ جب آپ لوگوں نے بڑے بڑے عالم و دینوں کے اوپر ظلم کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے گھر میں جا کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا،
تو اس ٹائم اللہ کا آپ لوگوں کو خوف نہیں تھا؟ یہ کیسے لوگ ہیں اپنی بربادی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور شکر الحمدللہ کہ نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والا ہے۔ اگر آج بھی یہ توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے تحریک لبیک سے، ٹی وی میں آ کے کہہ دیتے کہ ہم نے غلطی کی ہے ان لوگ عاشقان رسول کے اوپر ظلم کر کے، تو خدا کی قسم ہے اللہ کی ذات ان کو ہو سکتا ہے معاف کر دیتا۔ لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، جب تک سمجھ نہیں آئے گی اور ذلیل ہوئیں گے۔ اب یہ بات کرتے ہیں معجزے کی، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب تحریک لبیک کے 40 کارکنوں کو شہید کیا گیا جس احتجاج اس ریلی کی وجہ سے، اس میں میرا بھائی شریک تھا۔ یقین مانے ناظرین کہ وہ میرے ساتھ لائن میں تھا جب ایم یو کالج میں پہلا اٹیک کیا گیا تحریک لبیک کے اوپر، شیلنگ کی گئی، تو یقین مانے ناظرین کہ میرا بھائی اتنا مایوس ہوا، اتنا مجبور ہوا۔ جب میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی سناؤ، تو میرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی ختم ہو گئی تحریک لبیک۔ قسم ہے یہ میرے بھائی کے الفاظ تھے، کہتا بھائی ختم ہو گئی تحریک لبیک، سب لوگ بھاگ گئے۔ اتنی زبردست شیلنگ تھی، اتنا زبردست اٹیک تھا پولیس کی طرف سے کہ پورے لوگ منتشر ہو گئے، سب بھاگ گئے۔ لیکن یقین مانے کہ اللہ کی ذات نے ان کو اتنا حوصلہ دیا کہ 5 منٹ کے اندر اندر ڈبل تعداد میں وہ آ گئے، اور جتنی رستے کے اوپر کنٹینر تھے، میرا بھائی کہتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے کنٹینر مٹی سے بھرے ہوئے کیا یہ کارکن ہٹا سکتے ہیں۔ قسم ہے رب پروردگار کی، میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ جو ہم کنٹینر کو دھکا لگاتے تھے تو ہم تو زور ہی نہیں لگاتے تھے، وہ ماچس کی ڈبی کی طرح وہ کنٹینر جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ میرے بھائی نے قسم سے میں کہتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ 10-12 تحریک لبیک کے کارکنوں کا گروہ تھا جو بغیر کسی ماسک کے، بغیر کسی سیفٹی کے، بالکل نہتے، سب سے پہلے آگے تھے شیلنگ پہ، لیکن اس کی ان کے اوپر شاید اثر نہیں کرتے تھے، کنٹینر کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ حافظ صادق رضوی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسے ایسے اللہ کی مدد کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ نکلو تو صحیح، اللہ والے بنو تو صحیح، اللہ کی تعالیٰ آپ کی کیا مدد۔ اس سے بڑی کوئی مدد ہو سکتی ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیک پہ مجبور ہو گئی، مطالبات ماننے پہ مجبور ہو گئی، جو ان کے اوپر روس کا پریشر تھا، یورپی یونین کا پریشر، سب لوگوں کا پریشر تھا، ٹی وی میں آ کے لوگوں نے بتایا ہے، لیکن ثابت قدمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ حکومت نے کتنے بڑے بڑے، جب وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آرمی آ رہی ہے، جو دوسرا رینجر آ رہی ہے جی، ان کو گولی کا آرڈر مل رہا ہے۔ شیخ رشید ٹی وی میں یہ اعلان چلا رہا تھا کہ ان کو گولی کا آرڈر مل چکا ہے، لیکن کارکن فرنٹ پہ تھے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد سے ان کو کامیابی ملی ہے۔ آپ لوگ 1 سال سے ذلیل ہو رہے ہو، ہر محاذ پہ آپ کو شکست مل رہی ہے، ہر محاذ سے آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، آپ یو ٹرن لے رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، اور کہتے کیا ہو کہ آنسو گیس کا جو ایک ہوا کی وجہ سے رخ چینج ہوا تو کہتے ہو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور کیا کہیں یار، ایک فتنے کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو اللہ کو عذاب دینے کی، عذاب تو بھائی آپ اگر آپ کو نظر نہیں رہا ہے تو دنیا دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تو پورا میڈیا چیخ چلا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تحریک لبیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہ ان کا نہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، نہ دین کے اوپر کوئی بھروسہ ہے۔ کیونکہ اگر ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا، کوئی یہ دیندار لوگ ہوتے تو وہ اس چیز سے سبق سیکھتے، کچھ حاصل کرتے اس سے کہ یار ہم نے جو ظلم کیا تھا 1 سال کے اندر اندر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پر کب دیکھو ناظرین، مجھے تو انشاءاللہ نہیں لگتا ہے ابھی کہ یہ ابھی ان کے دن آخری ہو چکے ہیں جی۔ ابھی آگے دیکھو رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، رمضان شریف میں اللہ کی ذات ان سے بدلہ لے گا، یہ جگہ یاد رکھنا۔ اب تو ان کی مار دھراڑ، گرفتاریاں سرفتاریاں دن بدن چل رہی ہیں، اور ان کی چیخیں 7ویں آسمان پہ، اور اللہ کی ذات ان کو عذاب دے رہا ہے، صرف پی ٹی آئی کو، اور وہ بھی تحریک لبیک کے اوپر جو ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ